حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے۔ انہوں نے فرمایا رک جاؤ، ذرا سورج ڈھل لے اور تیز ہوا رک لے۔ فرماتے انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا، آقا کو کپڑا لپیٹ کر، آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے۔ اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبل اور عزا کی طرف رجوع تھا۔ جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کو کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے کوئی بات تو ذہن میں تھی۔ ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی سال 2 سال تھی، جنہوں نے سال 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، سال 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی، تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون۔ قربان جائیں عقل پر، لے کے چل پڑے اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی، حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ، لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی۔ 3 بار جملہ کہا، کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو۔